الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه ومحبه. حضرات گرامی، باتیں تو بہت کچھ ہے کرنے کی، لیکن ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں میں سے ایک فرمان جو مسلم شریف کے کتاب الایمان میں موجود ہے وہ آپ کے سامنے پڑھا گیا. ایک طرف تو ہمارے اسلامی شعار، اسلامی تشخص کی بات ہے، جو پردے کے عنوان پر آج پوری عالمی پیمانے پر جو بحث چھڑی ہوئی ہے. ایک مسئلہ وہ ہے، ایک مسئلہ ہمارا اندرونی اعتبار سے ہے کہ ہماری جو قیادتیں ہیں، ان قیادتوں کی جو خاموشی ہے وہ واقعتاً قابل اعتراض اور قابل فکر ہے. اور جہاں پردے کی بات ہو رہی تھی اسی دوران ایک معاملہ اور آ گیا جو ہر سال آتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی مرتبہ نہیں آ رہا ہے، وہ ہر سال آتا ہے فروری کے مہینے میں، فروری کی 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے، کہ جہاں ہم ایک طرف تیاریاں کر رہے ہیں حجاب ڈے کے منانے کی، تو وہیں دوسری طرف جو ہے تو بے حیائی کو پروان چڑھانے کا دن بھی ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے. ویلنٹائن ڈے کے موقع پر ہر سال ہر خطیب اپنے اپنے انداز سے گفتگو عوام کے سامنے کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ تاکہ یہ جو بے حیائی کا دن ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے تو اس سے ہم بچ سکیں. اس کا تعلق صرف بے حیائی سے ہی نہیں ہے بلکہ باطل مذہب اور باطل فرقوں سے بھی ہے. اس کی حقیقت، اس کی سچائی کو ہمارے سامنے آنا بہت ضروری ہے، اور ویسے اکثر لوگ اس کی حقیقت سے تو واقف ہے، لیکن وہ لوگ جو اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے ان تک اس پیغام کو پہنچانا یہ ہم ایمان والوں کی ذمہ داری ہے. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرمان ہمارے سامنے موجود ہے. پہلا فرمان تو حجۃ الوداع کے موقع پر کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبَ، کہ حاضرین جن کو کوئی چیز معلوم ہو تو وہ غائبین تک پہنچا دیں. اور دوسری چیز یہ کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری جانب سے اگر ایک بات بھی تمہیں پتہ چلتی ہے تو وہ لوگوں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. بہرکیف قرآن پاک کی 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 آپ کے سامنے جو پڑھی گئی اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگوں کھاؤ اللہ کی زمین میں سے وہ تمام چیزیں جو اس نے آپ کے لیے پاکیزہ اور حلال قرار دی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے خطوات پر، اس کے نقش قدم پر ہرگز مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو تمہیں حکم کرتا ہی ہے برائیوں کا اور بے حیائیوں کا، اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ آپ کو برائیوں کے اندر لگائے، آپ کو بے حیائیوں میں لے جا کر چھوڑ دیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اور یہ کہ وہ کہتے ہیں اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے، وہ ساری باتیں کرواتا ہے وہ آپ سے۔ شیطان کا تو مقصد ہی یہی ہے، اس کا مشن ہی یہی ہے، تو اس کے مقصد اور اس کے مشن کے اوپر اگر ہم اور آپ چلتے ہیں تو گویا اس کے مقصد کی تکمیل کر رہے ہیں۔ یہ مقصد تو اللہ کا ہے ہی نہیں، یہ مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر انبیاء کرام کا ہے ہی نہیں، یہ مقصد تو شیطان کا ہے، لہٰذا اس کی پیروی نہ کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا نہیں تھا، وہ آیت سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں اس ویلنٹائن ڈے کے ذریعے سے یا دیگر اور چیزوں کے نام پر، صرف ویلنٹائن ڈے ہی ایک چیز نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر آج امت مسلمہ کے خاص طور سے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ملوث ہے، وہ ہے ویلنٹائن ڈے کے علاوہ ہیپی برتھ ڈے، اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے تو آج امت مسلمہ کے نوجوان بچے اور بچیاں گرفتار ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع آیا تو اس موضوع پر مستقل بیان ہوگا، مستقل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی، لیکن ابھی جو کرنٹ کا معاملہ ہے ہمارے سامنے 14 فروری والا جو ویلنٹائن ڈے کا ہے، تو اس کے تعلق سے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک کچھ لوگ تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ تمہارے درمیان بے حیائی بے ہودگیاں پروان چڑھیں، فی الذین آمنوا لہم، تو سن لیجئے کہ ایمان والوں کے اندر اگر اس قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو بے حیائی کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، تو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ اس بات کو کان کھول کر سن لے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ اب دنیا میں دردناک عذاب کئی شکلوں سے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس خوب زیادہ مال و دولت اس کے پاس آنا شروع ہو گیا اور صاحب آپ کے جو ہے تو چھوٹے جھونپڑے سے جو ہے تو آپ وائرل ہو چکے ہیں، تو محلوں کے اندر پہنچ گئے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کے اندر عذاب نہیں آیا مجھ کو تو الٹا انعام ملا ہے، تو اللہ کے عذابات کی، اللہ کے پکڑوں کی شکلیں الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے تو محلوں سے اتار کر وہ جھونپڑوں کے اندر لا دے تبھی وہ عذاب کا اظہار ہوگا، یا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بڑی بڑی بیماریوں کا شکار بنا کر ہی عذاب کا اظہار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے کئی الگ الگ انداز ہوا کرتے ہیں، کبھی تو وہ محلوں سے جھونپڑے میں لا کر بھی عذاب دے دیا کرتا ہے، اور کبھی جھونپڑوں سے محلوں میں پہنچا کر بھی عذاب دے دیا کرتا ہے۔ اس کے عذاب کے طریقے الگ الگ ہیں، لیکن اس کا اعلان صاف ستھرا ہے کہ جو بے حیائیوں کو پروان چڑھائے گا تو وہ کان کھول کر سن لے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو پکڑ آئے گی، اور آخرت میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر پکڑا جائے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت جو آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، آپ نے بھی بے حیائی کے تعلق سے اور حیا کے مضمون کے تعلق سے صاف طور سے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان جو ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف ایک چیز کا نام ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین کر لیا، اس کی ذات کا اقرار کر لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، بس اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان کا بنیادی حصہ ضرور ہے، لیکن ایمان کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کو اس مثال کے ساتھ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے، پورے جسم میں سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے تو انسان کا اپنا چہرہ ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، سب سے نمایاں، سب سے اہم ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیا جائے کہ اللہ کی ذات کے اقرار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار، یہ چہرے اور دل کی مانند ہے، باقی دیگر اعضاء مل کر پورا جسم بنتا ہے، یعنی کہ ہاتھ ملے گا، پیر ملیں گے، پیٹ ملیں گے، اور دیگر اعضاء جو آپس میں جڑیں گے، کمبائنڈ ہوں گے، تب کہیں جا کے پورا ایک جسم قرار پائے گا۔ تو ایسے ہی ایمان کے بھی الگ الگ شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کو ملایا جائے گا تو ایک ایمان بنے گا۔ اب یہ روایت سامنے رکھ کر بات سمجھ میں آئے گی ہمارے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان بضع و سبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ لوگوں سنو، ایمان کے جو ہے تو 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ حصے ہیں، یہ صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے ایمان، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ اس کے حصے ہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، جس میں سے حیا جو ہے تو وہ اس کا ایک حصہ ہے۔
یعنی کہ اگر بے حیائی ہمارے درمیان پروان چڑھے گی کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے ہو، ہیپی برتھ ڈے کے نام سے ہو، یا کسی اور نام سے ہو، شادی بیاہ کے اندر بھی بہت زیادہ بے حیائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پروان چڑھتی ہے ہلدی کے نام سے، کہ اس کے اندر بھی امتیازات ختم کر دیے جاتے ہیں، محرم غیر محرم سب ایک دوسرے کو جو ہے تو ہلدیاں لپوٹنے کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، چپوڑنے کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے موقع اور بہانے تلاش کرتے ہیں ہم اپنی بے حیائیوں کو پروان چڑھانے کے۔ تو یہ کان کھول کر سن لے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے ہی نہیں، ایمان کی یعنی کہ علامت ہے ہی نہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر بے حیائی کو کوئی یعنی کہ معیوب چیز نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے کسی بھی نام سے، تو ہم اپنے ایمان کی کو ٹٹولے کے ہمارے ایمان میں واقعتاً بنیادی طور سے کمزوری آ چکی ہے۔ دیگر اعمال کو تو ابھی چھوڑ دیجئے، تمام اعمال کی قبولیت کی بنیاد ایمان پر ہوتی ہے۔ اگر کتنے ہی اچھے ہم اور آپ اعمال کر لے کہ دن رات جو ہے تو غریبوں کو کھانا کھلائیں، بیواؤں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، بہت ہی این جی اوز کے اچھے کام کرتے رہے، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان ہی بنیادی چیز نہیں ہے تو ہمارے سارے اعمال جو ہے تو ضائع ہے، سمجھ لو۔ سارے اعمال جو ہے تو ہمارے کل عدم قرار دیے جائیں گے۔ تمام اعمال کی جو بنیاد ہے قبول ہونے کی وہ ہے ایمان۔ تو یہ بنیادی چیز ہے حیا۔ حیا جو ہے تو بنیادی چیز ہے ایمان کا بنیادی شعبہ ہے۔ بے حیائی ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے تمام قیامت تک کے حالات ہمارے سامنے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور اسی حالات کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، کیونکہ آپ کو اس بات کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کے بارے میں اطلاع دی جا چکی تھی قیامت تک کے آنے والے حالات میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ایسے ماحول آئے گا کہ جس کے اندر جو ہے تو باقاعدہ حکومتی پیمانے پر اور تنظیمی پیمانے پر تو بے حیائیوں کو پروان چڑھایا جائے گا۔ یہ اسی چیز کی تو ایک مثال ہے کہ آج جو ہے تو سارا میڈیا بوکھلایا ہوا ہے، اور ساری باطل طاقتیں جو ہے تو بوکھلائی ہوئی ہے حجاب کو لے کر، کیونکہ وہ چاہتے ہی یہی ہے کہ حجاب ختم اور بے حیائی عام ہو جائے۔ ان کی بنیاد ہی یہی ہے کہ وہ جس طریقے سے اپنے گھروں کے اندر اپنی ماؤں بہنوں کو ننگا دیکھنا پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کی ماؤں بہنیں اور بیٹیاں بھی سر بازار جو ہے تو ننگی ہو کر باہر آ جائے۔ یہ وہی انسان کوشش کر سکتا ہے اس بات کی، اور اس بارے میں وہی انسان فکر کر سکتا ہے جس کی ذہنیت اسی بات کی ہو۔ یہ جتنے لوگ احتجاجات کے اندر اپنے کھڑے ہوئے ہیں حجاب کے خلاف میں، یہ ان کی ذہنیت کی کھلی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں کی طرح دیگر کی مائیں بہنیں بھی سڑکوں کے اوپر ننگی گھومیں۔ یہ ننگیت ہے، یہ ننگی مزاجی کی صاف طور سے عکاسی کرتا ہے کہ کتنے ننگے قسم کے مزاج رکھنے والے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہے ہیں، پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ بہرکیف اسی ضمن میں چونکہ آج کا تو موضوع اصل میں ویلنٹائن ڈے ہی ہے، ویلنٹائن ڈے کی جو بنیادی تاریخ ہے وہ دو الگ الگ تاریخوں کے اوپر مشتمل ہے۔ دو روایتیں ملتی ہیں ویلنٹائن ڈے کے تعلق سے الگ الگ، ان دونوں روایتوں کو سامنے، روایت کا مطلب یہ نہیں جب لفظ روایت آ جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے شاید حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہوگی۔ روایت یعنی ایک قسم کی تاریخ، دو الگ الگ تاریخیں ملتی ہے ویلنٹائن ڈے سے متعلق۔ پہلی تاریخ جو ہے تو یہ ویلنٹائن ڈے کے متعلق جو ملتی ہے ہم کو، تو وہ آپ کے ویلنٹائن ڈے دنیا بھر میں ہر سال جو ہے تو 14 فروری کو محبت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس میں قدیم تہذیب سے وابستہ یہ جو ہے تو ایک قسم کا تہوار ہے جو روحانی محبت کے اظہار کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے، کہا جاتا ہے کہ روم کا جو بانی ہے رومیلیوس جو ہے وہ روم کا بانی تھا، یہ ایک بار یہ ہوتا ہے نا اپنے بھیڑ جو آتی ہے مادہ بھیڑ، یہ بھیڑ کے دودھ سے اس نے کیا کیا تھا، اس نے بھیڑ کا دودھ پیا تھا، اور جس کے باعث اسے بہت زیادہ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ بھیڑ کا دودھ پینے سے میرے اندر بہت طاقت آ گئی اور میں بہت ذہین ہو گیا ہوں، بڑا چالاک ہو گیا ہوں، بڑی یعنی کہ قوت مجھے حاصل ہو گئی ہے، اور روم کی بادشاہت بھی اسے مل گئی تھی۔ تو اس نے ہر سال جو ہے تو فروری کے ان 14 تاریخ کے دنوں کے اندر جو ہے تو جشن منانا شروع کیا تھا۔ ایک تاریخ تو یہ ملتی ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے، لیکن دوسری تاریخ ہم کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو ملتی ہے وہ 12ویں صدی عیسوی کے آس پاس کی ملتی ہے۔ 12ویں صدی عیسوی کے آس پاس جو ہم کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو تاریخ ملتی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ویلنٹائن ڈے جو ہے تو برطانیہ میں ویلنٹائن ڈے سردیوں کے اختتام پر جنگلوں میں پرندوں کے ملاپ کی علامت کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اس موقع پر نوجوان ان لڑکیوں کی چوکھٹ پر پھولوں کا گلدستہ رکھتے تھے جن سے وہ محبت کرتے تھے۔
یہ برطانیہ کے اندر ویلنٹائن ڈے کی ایک تاریخ ملتی ہے ہمیں آپ کو کہ سردیوں کے موسم میں چونکہ پرندوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، ایک فطری چیز ہے کہ کچھ جانوروں کا موسم کو سامنے رکھ کر آپسی ملاقاتیں ہوتی ہے، تو پرندوں کا چونکہ اس موسم کے اندر آپسی ملاپ ہوتا ہے تو اس ملاپ کو سامنے رکھ کر جو ہے تو وہاں کے برطانیہ کے لوگوں نے ان پرندوں کو بنیاد بنا کر اس ٹھنڈیوں کے اس موسم کے فروری کے مہینے میں ایک دن ایسا متعین کیا، مقرر کیا کہ جس میں یہ نوجوان لڑکے بھی لڑکیوں کی چوکھٹوں پر اپنے پھولوں کا گلدستہ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے تھے۔ اور پھر ان کے جو پوپ ہے اس نے اس کو سینٹ ویلنٹائن ڈے کی طور پر منسوب کر دیا، جو 14 فروری کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ ایک روایت اس کے تعلق سے یہ بھی ملتی ہے، ایک روایت اس کے تعلق سے اور ملتی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ ایک اپنے بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ نے، رومن کا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے جو ہے تو اپنی رعایا کے اوپر شادی کو حرام قرار دے دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت وہ طاقتی اعتبار سے بہت کمزور تھے اور محاذ آرائیاں بہت زیادہ ان کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ ان محاذ آرائیوں کے اندر نوجوانوں کی شرکت بہت ضروری تھی اس جنگی حالات کے اندر، تو اس نے کچھ عرصے کے لیے اپنی حکومت میں اس بات کا اعلان کروا دیا تھا کہ ہماری حکومت میں جتنے بھی نوجوان ہیں ان تمام نوجوانوں کو شادی کرنا جرم قرار دیا جائے گا۔ اگر کسی کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی کر رہا ہے یا اس نے شادی کر لیا ہے تو اس کو باقاعدہ سزا دی جائے گی، یعنی نوجوانوں پر شادی کی پابندی لگائی دی گئی تھی۔ تو چوری چپے جو ہے تو سینٹ ویلنٹائن ایک نام کا شخص گزرا ہے، ویلنٹائن نام کا شخص، اس ویلنٹائن شخص نے حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی، جس کی بنیاد پر اس نے یہ کیا تھا کہ چوری چپے گاؤں دیہاتوں کے اندر یا خفیہ طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو جمع کرتا، ان کی شادیاں کرواتا اور اس قسم کا وہ شادیوں والا عمل شروع کر دیتا۔ تو کچھ عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا، پھر جب حکومت وقت کو اس کی اس بات کا پتہ چلا تو اس نے جو ہے تو 14 فروری کو جو ہے تو اسے تختہ دار پر چڑھا دیا اور اس کو پھانسی دے دی۔ تو اس قسم کے جو لوگ تھے، ملاقاتی قسم کے لوگ کے جو جن کی یعنی کہ شادیاں کرنا مقصود تھی یا لڑکے لڑکیوں کو آپس میں ملنا مقصود تھا، اس قسم کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے باقاعدہ اس کی اس موت کو ایک تہوار کا دن بنایا اور ہر سال 14 فروری کو اس کی یاد کے اندر ملاقات کا دن منا دیا گیا۔ شروع میں تو شادیاں ہوا کرتی تھی، بعد میں اس کی تبدیلیاں ہوئی، تبدیل ہوتے 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 وہ محبت کا دن بنا اور شادیوں کا تصور اس کے درمیان سے نکال دیا گیا، اور صاحب جو ہے تو جسمانی تعلقات اور جسمانی جو ہے تو تسکین، جنسی خواہشوں کو پورا کرنے کا دن اس کو بنا دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک روایت اور ملتی ہے ویلنٹائن ڈے کے تعلق سے، ویلنٹائن ڈے کے تعلق سے وہ روایت یہ ملتی ہے کہ ایک قبائلی جو نظام تھا رومن کے علاقے کے اندر، یہ قبائلی جو علاقہ تھا، اس قبائلی علاقے کے اندر ہر سال جو ہے تو ایک ایسا خاص دن تہوار کے طور پر منایا جاتا جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایک طرف جمع کیا جاتا تھا اور بیچ میں ایک بڑی سی کوئی چیز رکھ کر اس میں لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے تھے اور ان نوجوان لڑکوں کو آگے بڑھایا جاتا تھا، جس کے ہاتھ میں جو چٹھی نام کی نکل جایا کرتی تھی تو وہ لڑکی اس کی ہو جایا کرتی تھی، وہ 1 سال تک اس کے ساتھ جو ہے تو مستقل تنہائیوں کے اندر رہا کرتا تھا۔ شادی کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ 1 سال تک مستقل وہ اس کے ساتھ جنگلوں میں یا کسی ایسے بیابانی علاقوں کے اندر اس کو بھیج دیا جاتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی قائم رکھے اور ایک دوسرے کو جانچے پرکھے، اور اگر وہ اس سے حاملہ ہو جاتی، اس ملاقات کے ذریعے سے حاملہ ہو جاتی تو پھر اس کی شادی کروائی جاتی تھی۔ اور یہ جس دن منایا جاتا تھا تو تاریخی اوراق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ فروری کے موسم کی 14 تاریخ کے اندر ہی اس قسم کا عمل ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں تو ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کا ایسے بےہودانہ طریقوں اور بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے طریقوں سے دور دور تک سابقہ نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے۔ ایمان والے کی زندگی تو شیطانی تمام نقش قدم پر اس کی مخالفت کرنے کی ہوتی ہے، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ہمارے درمیان بے حیائیوں کو بڑھاوا دیا جائے، پروان چڑھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایمان والوں کو حیا والی زندگی عنایت فرمائے اور بے حیائیوں سے تمام امت مسلمہ کے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔